بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تحریک لبیک پاکستان کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ محمد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ آوان شریف، آج کی اس مجلس کے دائی محترم چودھری حق نواز صاحب، ان کے برادران چودھری رب نواز صاحب اور چودھری سرفراز نواز صاحب، ان کے خاندان کے جملہ افراد، اسٹیج پر موجود قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب، معززین علاقہ، مہمانان گرامی اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے پھیپھڑوں کو تازہ دم رکھیے گا اور نعروں کو سنبھال کر رکھیے گا۔ جب تک میں گفتگو کروں آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ توجہ سے میری بات کو سنیں۔ آپ سے داد و تحسین نہیں چاہیے، آپ سے صرف یہ چاہیے کہ آپ غور سے توجہ سے میری گزارشات کو سنیں، اور بعد میں جب ہمارے یہ بزرگ تشریف لائیں تو آپ خوب نعرے لگائیں۔ یہ ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ چودھری
اکرام صاحب رحمہ تعالی کے ایصال ثواب کی تقریب ہے، برسی ہے، عرس ہے، اور میں اس کی مناسبت سے ایصال ثواب کے موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا۔ ایصال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، وصول کے معنی تو حاصل کرنا یا پہنچ جانا، اور ایصال کے معنی ہے پہنچا دینا۔ ثواب کے معنی ہے کہ بندہ مومن کوئی بھی نیک کام کرے، خواہ وہ جسمانی عبادت ہو، فعلی ہو، قولی ہو، مالی ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو جزا، جو انعام، جو صلہ عطا کیا جاتا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں ثواب کہتے ہیں اور جزا کہتے ہیں۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر انسان پیدائش سے لے کر وفات تک ہر سانس پر اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے تو پھر بھی اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ وہ بندے کو اس کی محنت کی جزا اور صلہ اور انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سوئم کی تقریب ہوتی ہے، چہلم کی ہوتی ہے، برسی کی ہوتی ہے، یہ سب ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں مثلا چہلم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ 40ویں دن کریں، آپ اس سے 2 دن پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یا برسی ضروری نہیں کہ جس دن انتقال ہوا اسی دن کرنا واجب ہے، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بندوں کی اپنی سہولت پر منحصر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ ہم جو دن مقرر کرتے ہیں جس پر لوگوں کو بلا وجہ اعتراض ہوتا ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے، یعنی شریعت نے نہیں کہا کہ آپ فلاں دن لازماً ایسا کریں، بلکہ یہ تعیین عرفی ہے۔ جس طرح آپ شادی کی تقریب کرتے ہیں، ولیمے کی کرتے ہیں، شریعت میں اس کے لیے کوئی مہینہ، دن اور تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اپنی آسانی کے لیے بندے تاریخ اور دن اور وقت کا تعین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تعیین عرفی ہے، یہ تعیین شرعی نہیں ہے۔ چودھری حق نواز چاہتے تو 1 ہفتہ پہلے بھی کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو 1 ہفتہ بعد میں بھی
کر سکتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں جو بھی اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، جو قرآن سے، سنت سے، شریعت سے ثابت ہے۔ بابا جی کے لیے بھی ہے حضور خادم سینڈوی صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو عرس کا لفظ آیا یہ بھی حدیث سے آیا، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ مومن کا انتقال ہوتا ہے، جیسے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، اور قبر میں جو سوال و جواب ہوتا ہے اس کے امتحان میں وہ پاس ہو جاتا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ جب فرشتے اٹھاتے ہیں کہ سوال و جواب ہوگا تو اسے لگتا ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر سوال و جواب ہوتا ہے، جب وہ پاس ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کنومت العروس سبحان اللہ، لا یوقظہ الا احب اہلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے نرم و گداز بستر پر اللہ اللہ اللہ۔ دلہن شب عروسی کو سو جاتی ہے، اے اللہ کے محبوب بندے تو بھی اسی طرح آرام سے سو جا، کیوں کہ اسے اس کے محبوب ترین فرد یعنی اس کے شوہر کے علاوہ اسے اس دن کوئی بھی نہیں اٹھاتا اور کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ کے رسول کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سبحان اللہ، تو حضور سامنے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ آج مولانا آسی نے کہ آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، کہ آج کفن میں پھولے نہ سمائیں گے آسی، مرے تھے جن کے لیے ہے آج ان کی ملاقات کی رات۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ تو خوشی کا دن ہوگا، لوگ غم کرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو لفظ ہے، اور امام اہل سنت نے اپنے وصایا میں لکھا تھا کہ میری قبر میرے قد کے برابر گہری کھودنا، تاکہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو یہ عرس کا لفظ نم کنومت العروس اس حدیث سے آیا ہے، اور عرس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے احوال بیان کیے جائیں، ان کی سیرتیں بیان کی جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب جن ہمارے دوستوں کو عرس سے اختلاف تھا تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ اب اگر ان کے بزرگوں کا نام ہی نہیں لیا جائے گا، کبھی سال بعد بھی ذکر نہیں آئے گا تو لوگ بھول جائیں گے، تو انہوں نے اس کا حل نکالا کہ مفتی محمود کانفرنس، فلاں کنونشن، سبحان اللہ، فلاں سیمینار، سبحان اللہ۔ تو بتائیں کہ آپ کی بھی مجبوری ہو گئی کہ کسی نہ کسی دن یاد تازہ کی جائے، تو کانفرنس، کنونشن اور سیمینار مغرب سے آیا ہے،
اور عرس کا لفظ مدینہ طیبہ سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیث پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے، آپ کو وہ مبارک ہو، ہمیں یہ مبارک سبحان ہو۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ایصال ثواب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جب سابقون الاولون مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا ذکر فرما دیا تو پھر فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، سبحان اللہ، جو ان کے بعد آئے یا جو ان کے بعد آئیں گے، سبحان اللہ، یقولون، سبحان اللہ، ان کا شعار یہ ہوگا، ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقین کے لیے دعا مانگیں گے ان الفاظ میں جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیے سبحان اللہ، کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، سبحان اللہ، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور پھر ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بندے کا خالق ہے، بندے کی فطرت کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندہ خود غرض ہوتا ہے، اللہ، پہلے اس کو اپنی فکر ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ چلو پہلے اپنی فکر کر لو، سبحان اللہ، ربنا اغفر لنا، سبحان اللہ، پہلے اپنا انتظام کر لو، سبحان اللہ، جب اے اللہ ہمیں بخش دے، سبحان اللہ، اور جب اپنی تسلی ہو جائے تو پھر کہو کہ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مغفرت کی دعا صرف اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہو۔ سبحان اللہ، دور مفتی اعظم پاکستان، سبحان اللہ، سبحان جو ایمان کے ساتھ نہیں گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ، 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 اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت ہو سکتی ہے کہ اے اللہ تو اسے ایمان کی توفیق عطا فرما، اسے ہدایت نصیب فرما، جیسا کہ اللہ کہ السلام علی من اتبع الہدی، سبحان اللہ، کہ آپ کو کوئی سلام کرے غیر مسلم تو آپ، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مینرز ہیں کہ کوئی جواب دو تو یہ جواب دو کہ جو ہدایت پر ہے اس پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، کیا تو مومن کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے اور کافر کے لیے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ مومن خواہ وہ اعلیٰ درجے کا صالح ہو یا مومن ہم جیسا گناہگار ہو یا فاسق و فاجر ہو تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جس نے خودکشی کی ہے جو کہ حرام ہے تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ صرف علماء نے کہا کہ کوئی بڑا عالم مقتدا نہ پڑھے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اس کو پلے باندھو سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ دعا منگو کہ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ، ہمارے دلوں میں
मोमिनों के लिए कीना न रख। अल्लाह, ये कितनी बड़ी चीज है, इसको मैं एक हदीस से बयान करता हूँ। एक हदीस पाक में आता है कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मजलिस जमी हुई थी मस्जिद नबवी में। सहाबाए किराम आपके चारों तरफ बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह, तो आपने फरमाया कि जो किसी जन्नती को देखना चाहे, अभी थोड़ी देर में एक आदमी आएगा, उसे देख ले। सुभान अल्लाह, साहबा ने देखा कि एक अंसारी सहाबी वुजू करके ताज़ा आए, हाथ में जूती पकड़ी हुई थी, और फिर आके बैठ गए, नमाज पढ़ी। बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर अल्लाह के हबीब की मजलिस जमी, और फिर आपने फरमाया कि जो किसी जन्नती को देखना चाहे, जीते जागते चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे, तो अभी एक आदमी आएगा, उसको देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान साहबी बयान करते हैं कि अगले दिन फिर वही साहबी थे अंसारी, अल्लाह, वुजू करके मस्जिद में दाखिल हुए। तीसरे दिन मजलिस बपा थी। अल्लाह, फिर हुजूर ने फरमाया कि जो किसी जीते जागती जन्नती को देखना चाहे, अभी एक आदमी नमूदार होगा, उसको देख ले। फिर देखा कि वही अंसारी सहाबी ताज़ा वुजू करके जूते हाथ में पकड़े मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि जब इशा की नमाज पढ़ कर वो निकले, मैं उनके पीछे चल दिया। चलते चलते जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, तो मैंने कहा कि हुजूर वाला एक गुजारिश है। उन्होंने फरमाया भाई क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि घर वालों से कुछ अनबन हो गई है, और मैंने कहा कि मैं 3 दिन नहीं आऊँगा, तो आप मुझे 3 दिन अपने यहाँ ठहरने दे दें। उन्होंने फरमाया आ जाओ। अपने घर में ठहरा लिया। रात गुजरी, फिर सुबह वो तहज्जुद के लिए उठे, फिर फजर की नमाज जाके पढ़ी। अगले दिन फिर वो उनके साथ उनके घर चले आए। फिर रात गुजरी, फिर अगले दिन फिर उनके साथ चले आए। फिर रात गुजरी। जब 3 दिन हो गए, तो उन्होंने उन अंसारी साहबी से कहा कि मैंने तो आपसे बहाना किया था, मैं इसलिए आपके साथ रहना चाहता था ताकि ये जानूं कि आपका रूटीन क्या है, आपके मामूलात क्या हैं, आप इबादतें कौन सी करते हैं, कि अल्लाह के रसूल ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन आपके जन्नती होने की बशारत सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि कहने लगा कि मैंने देखा कि रात को कुछ देर नवाफिल पढ़ के सो जाते, और सोते में कभी अचानक आंख खुलती तो जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह, सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ते, फिर नमाज पढ़ते। तो ये काम तो हम सब करते हैं। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली बात आप में नज़र नहीं आई, और मैं ये जानना चाहता था कि आप में आखिर ख़ास बात क्या है कि हुजूर ने 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन्होंने कहा भाई जैसा आपने मुझे देखा मैं वैसा ही हूँ। वो चल पड़े। उन्होंने पीछे से आवाज दी कि अब्दुल्ला ठहर जाओ, एक बात सुन लो। सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा कि बाकी जो आपने मुझे देखा है
میں ویسا ہی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی مومن کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا، کیا بات، یہ وہ کمال ہے کہ جس پر پورا اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو کینے سے پاک کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ اس دعا میں فرماتا ہے کہ ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ، نہ رکھو۔ ہمارے دلوں کو کینے سے پاک کر دے۔ آج کل ہمارے دل بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرت سے بھرے ہوتے ہیں، تو پھر اندازہ لگاؤ کہ آگے کی منزل کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ، اس لیے اللہ افضل یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ معلوم۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ عزت دے دے، جیسے ہمارے قبلہ حضرت علامہ محمد محمود آوان صاحب ہیں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جلنا نہیں چاہیے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ جلتا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنُّوا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بلے بلے بلے۔ کہ اللہ نے تم میں سے اگر کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اس نعمت کے چھننے کی تمنا نہ کرو کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کیوں؟ یہ تمنا وہ کرے گا کہ جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے پاس معاذ اللہ اتنا ہی تھا جو علامہ محمود کو دے دیا، میرے لیے بچا نہیں، تو اللہ کے خزانوں میں کمی ہے؟ نہیں، بولو۔ نہیں۔ تو اللہ کے خزانے تو ہر دم لٹاتا رہے تو کم نہیں ہوں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس کو حسد کہتے ہیں کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو نے ان کو جو عطا کیا ہے انہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما، اور مجھے بھی اپنی رزق و رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ اس لیے یہ جو یہود و نصارہ نے حضور کی نبوت کا انکار کیا تو حسد تھا، اور شیطان کا بھی جو پہلا جرم تھا وہ آدم علیہ السلام سے حسد تھا۔ تو اپنے دلوں کو کینے سے اور حسد سے پاک کرو۔ ہمارے گھرانوں میں بھی یہ بیماریاں ہیں اور ان کا اعتراف بھی لوگ نہیں کرتے، اس لیے دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو نہایت مہربان، شفیق اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے اپنے مومن بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، تو دعا کا فائدہ ہوگا جبھی تو فرمایا نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ دعا کرنا بھی ایصال ثواب ہے۔ نماز جنازہ بھی دعا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو ہم بالغ کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، کہ اللہم اغفر لحینا
ومیتنا، کہ اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جسے موت دے تو ایمان کی موت دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرما اور اس کے بعد آزمائش میں نہ ڈال۔ اس لیے جنازہ بھی دعا ہے۔ البتہ اگر نابالغ بچہ ہے تو تیسری تکبیر کے بعد، چونکہ وہ بے شعور فوت ہوا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوئے، وہ اللہ کے احکام کا مکلف نہیں تھا، تو تیسری تکبیر کے بعد پھر اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پیدائش سے لے کر وفات تک دماغی توازن درست نہیں تھا، دیوانہ تھا، چاہے اس کا 40 سال میں، 50 سال میں، 60 سال میں انتقال ہو، تو اس کے لیے بھی تیسری تکبیر کے بعد بچے والی دعا مانگی جائے گی، کیونکہ اس کا گناہ کا مکلف ہی نہیں ہے۔ جب اس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا تو وہ بچے کی طرح ہے۔ ہاں البتہ اگر بالغ ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہ عالم خوش و خرد میں تھا اور بعد میں پاگل پن آ گیا اور اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے گی اور بڑوں کی دعا مانگی جائے گی۔ چھوٹوں کی دعا کیا ہے کہ اللہم اجعلہا ہو لنا فرطن، یا لڑکی ہو تو اللہم اجعلہا، کہ اے اللہ تو ہے اسے ہمارا فرط بنا دے۔ فرط کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کہیں جانا ہو تو کوئی پہلے جا کر آپ کے ریسیپشن اور استقبال کے انتظامات کرے، تو اے اللہ تو اسے ہمارا پیشرو بنا دے کہ جب ہم جائیں تو یہ ہمارا استقبال کرے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا، اور اسے ہمارے لیے وسیلہ اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ وَجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اسے ہمارے لیے شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ لہذا نابالغ بچے بھی شفاعت کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کا بچہ پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، اس کو ہمارے ہاں پری میچور ڈیلیوری کہتے ہیں، عربی میں سقط کہتے ہیں، کہ 9 ماہ سے پہلے 8 ماہ کا تھا، 7 ماہ کا تھا، ابھی تمام جسم کامل نہیں ہوا تھا، لیکن پیدا ہوا تو اس میں روح تھی، جان تھی، اور پھر انتقال ہو گیا۔ تو جب اس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ اسے جنت میں لے جاؤ، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اڑ جائے گا کہ یا اللہ، اور اس کے ماں باپ گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا حکم صادر ہوگا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے چلا جاؤں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ ایھا السقط المراغم ربہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، یہ جھگڑنا یہ سرکشی کا نہیں، یہ جھگڑنا اللہ کی رحمت پر ناز کا جھگڑنا ہے۔ جیسے ماں کبھی بچے سے ناراض ہوتی ہے تو اسے دھتکارتی ہے،
اور وہ ماں کے سینے سے چپکتا ہے، تھپڑ بھی مارتا ہے، ماں دور کرتی ہے، وہ چپکتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے لاشعور میں ہے کہ اس دنیا میں اگر میرے لیے کوئی جائے امان ہے تو ماں کی گود ہے. اسی طرح وہ ناتمام بچہ اللہ کی رحمت پر ناز کر کے کہے گا کہ ماں باپ کے بغیر کیسے چلا جاؤں، تو اللہ فرمائے گا کہ ادخل ابویک الجنہ، جا تو اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا. سبحان اللہ، فَيَجُرُّ بِسُرَّتِهِ، اپنی ناڑ کے ساتھ جو ناف سے نکلتی ہے ماں باپ کو باندھ کر کھینچ کر جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اس لیے نابالغ اولاد جو ہے یہ بھی قیامت میں وسیلہ بنتے ہیں. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایصال ثواب کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور وہ دعائے مغفرت بھی ہے، مالی صدقات بھی ہیں، درود، اذکار، تسبیحات، نوافل بھی پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جس کی جس قدر توفیق ہو ایصال ثواب کرے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو جو آج کل جدید پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بابا انہوں نے ایک بار، دو بار، تین بار قل شریف پڑھ لی، یہ تھوڑا سا کھانا تیار کر لیا اور لگے سب کو بخشنے. کون سا تیر مارا؟ سبحان اللہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور یہ کہ اگر اس نے چند کلمے پڑھ لیے، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، اللہ اکبر پڑھ لیا، تو کون سا تیر مارا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے یا آپ کو گالی دے تو آپ نے اس کو کوئی تھپڑ مارا؟ نہیں، بولو. نہیں، لاٹھی ماری؟ نہیں. دھکا مارا؟ تو ایک گندی بات کی تو اس سے آپ کی روح کو تکلیف پہنچی. اللہ 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 اللہ. تو اگر ایک شیطانی کلمے سے انسان کی روح کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو رحمانی کلمے سے راحت نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس لیے آپ جو بھی پڑھیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کو بخشنے لگ جاتے ہیں. واہ. تو میں کہتا ہوں اگر یہاں چودھری صاحب نے 500 واٹ کا ایک بلب لگا رکھا ہو اور یہاں 5000 آدمی بیٹھے ہوں تو یہ روشنی ڈیوائیڈ ہو کر، تقسیم ہو کر آئے گی یا سب کو برابر روشنی ملے گی؟ سبحان اللہ. بولو. برابر ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ انسان کا بنایا ہوا نور ہے، واہ واہ واہ. اور انسان کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں 5000 آدمی کو برابر روشنی دے سکتا ہے. تو اللہ کے کلام کا نور پوری کائنات کو منور نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حق اہل سنت و جماعت. اس لیے ماشاء اللہ. حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملآن المیزان و تملآن ما بین السماوات والارض. کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات کو جب میزان عمل میں رکھا جائے گا تو میزان عمل کو بھر دیں گے. اللہ اللہ اللہ. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کلمات میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمانوں کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جب آپ ایصال ثواب کریں تو سب کے لیے دعا مانگیں.
ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی قبرستان میں جائے تو میں قبر پر جانے کے آداب بھی بتا دوں۔ سبحان اللہ، تو سبحان ایک تو اللہ، یہ ہے کہ قبروں کو پھلانگو نہیں، ماشاءاللہ، قبر کے اوپر سے نہ گزرو، ماشاءاللہ، قبر پر مت بیٹھو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس چیز سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس لیے قبرستان میں راستے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے، آپ یورپ امریکہ میں جائیں تو وہاں قبرستان اتنے سسٹمیٹک ہوں گے کہ باقاعدہ نقشہ بنا ہوگا اور اس میں باقاعدہ اسٹریٹس اور راستے ہوں گے۔ آپ اپنے عزیز کا نام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں کوریڈور میں، فلاں راستے میں، فلاں نمبر کی قبر ہے، آپ پہنچ جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے قبرستانوں کو منظم کریں، اور قبروں کے درمیان، ہر 5-10 قبروں کے درمیان چھوٹا سا راستہ ہونا چاہیے کہ جس سے فاتحہ پڑھنے والے جا سکیں۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں کہ شب برات کو تو سب طرف لائٹنگ ہو جاتی ہے، اتنی لائٹنگ کرو جتنی آنے جانے والوں کے لیے ضرورت ہو، کیونکہ مردوں کو تو اس لائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مردوں کو روشنی دینی ہے تو قرآن پڑھ کر بخشو، مردوں کو روشنی دینی ہے تو درود پڑھ کر بخشو۔ ماشاءاللہ، تو اس لیے روشنی کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور فرمایا کہ آپ جاؤ تو پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ، 1 بار فاتحہ اور 11 بار کل شریف پڑھو، اور اس کا ثواب اپنے مرحوم باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی ہے، چچا چچی ہیں، نانا نانی ہیں، جو بھی ہیں ان کو بخشو، اور پھر یہ کہو کہ اے اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ پڑھنے والے کو پورا ثواب ملے گا، اور جتنے اہل قبور مومنین مومنات ہیں ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ از آدم تا ایندم، کہ یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء کرام، رسول اعظام، اولیاء کرام، شہداء کرام، عباد صالحین اور عام مومنین مومنات، بلکہ بعد ہمارے بزرگ تو یہ تھے کہ یا اللہ جنات کے مومنین اور مومنات کو بھی شامل کر کے دعا مانگتے ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، جتنوں کو آپ شامل کریں گے ان سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے قبرستان میں جائیں تو آپ اپنے مرحومین کے لیے اور پھر سب کے لیے دعا مانگیں۔ مومنوں کا یہ شعار اور مومنوں کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مجھے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ اپنی بیگمات کو، بیٹیوں کو بھی جا کر بتائیں کہ آپ کے گھر میں یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ ہر روز رات کو، کیونکہ آج کل یہ ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اسمارٹ فون، یہ اتنے شیطانی آلات دلالت آ گئے ہیں کہ اب ان میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ خرافات جو سیاستدان ایک دوسرے کو بکتے ہیں آپ روز بیٹھ کر سنتے ہیں، تو کچھ وقت نکال کر آپ اپنی ماں ہیں تو ان سے کہیں، دادی ہے تو ان سے کہیں، بیوی سے کہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرو
اور درود پاک پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار کل شریف پڑھو، آیت الکرسی یاد ہو تو وہ پڑھو، پھر سب مل کر دعا مانگو، اپنے باپ دادا پردادا نانا نانی جتنے بزرگ انتقال ہو گئے ہیں سب کی روح کو ثواب پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، آج اگر آپ یہ کریں گے تو کل آپ مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کو یاد ہوگا کہ ہمارے باپ یہ کام کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے اور کبھی ضرورت بھی ہو تو مولوی صاحب کو تلاش کرو، ارے بابا قل هو اللہ احد پڑھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو ڈوب مرنا چاہیے آپ کو۔ تو اس لیے خود آپ پریکٹس کرو، پریکٹسنگ مسلم بنو، سبحان اللہ، عملی مسلمان بنو، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بناؤ اور وصیت بھی کرو۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتتلت، میری والدہ ماجدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، آج کل کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اور اسی لیے اچانک موت کو پسند نہیں کیا گیا ان کے لیے کہ مومن کو اتنی فرصت مل جائے کہ کسی کا قرض ہو تو ادا کرنے کی وصیت کر لے، کسی کا حق ہو تو ادا کرنے کی وصیت کر لے، کوئی اور صدقات کی وصیت کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اظنو میں گمان کرتا ہوں کہ اگر ان کو لو تکلمت کچھ کہنے کی فرصت ملتی تو تصدقت وہ صدقے کی وصیت کرتی یا خود صدقے کا حکم دیتی۔ سبحان اللہ، افاتصدقت عنہا فلہا اجر، یا رسول اللہ اب ان کا تو انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو انہیں اجر ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر پوچھا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کنواں کھودو، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی اور زیادہ تر پانی کے کنووں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، تو اس کا نام ہی مشہور ہو گیا کہ بئر ام سعد، سبحان اللہ، ام سعد کا کنواں۔ سبحان اللہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں 11ویں کب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، پتہ نہیں میں بات ہی کیا کر رہا تھا یہ کنواں کہ یہ 11ویں کا بکرا ہے تو یہ بدعت شرک ہو گیا، یہ میلاد کا ایسا نہیں ہے۔ واہ، سبحان یہ جس طرح بئر ام سعد کے کیا معنی؟ ام سعد کا کنواں، ماشاء اللہ، تو صدقہ جو ہے کس کے نام پر کیا تھا انہوں نے؟ بولو، اللہ کے نام پر۔ صدقہ کس کے نام پر ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پر، نظر کس کے نام پر ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پر، خیرات کس کے نام پر ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پر، تو نام لیتے ہیں ہم ایصال ثواب کے لیے، ماشاء اللہ، جیسے جامع مسجد علی، جامع مسجد ابی بکر، سبحان اللہ، جامع مسجد فاروق، سبحان اللہ، جامع مسجد داتا صاحب۔ تو یہ نہیں کہ یہاں ان کی عبادت ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن اس مسجد قائم کرنے کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، اس لیے اس کا نام بئر ام سعد قرار پایا۔ تو ہمیں ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں اس کا شعار اور طریقہ رائج کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ صدقہ جاریہ بھی کرو۔ جاری کے معنی کنٹینیو رہتا ہے، جو ایک ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہمارے مرنے کے ساتھ
موقوف ہو جاتے ہیں، ان کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے نمازیں آپ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے، اب مرنے کے ساتھ بند ہو گیا۔ مگر میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ 3 کھاتے کھلے رہیں گے، صدقہ جاریہ، جیسے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کوئی پانی کا چشمہ کھودا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک مسجد قائم ہے، قیامت تک بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ او علم ينتفع به یا علم نافع، جیسے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی نے اس قوم میں اللہ کے اس پیارے بندے نے، ولی نے کرنٹ بھر دیا ہے، اور یا رسول اللہ کے نعرے ہر طرف گونج رہے ہیں، تو جہاں جہاں یہ نعرہ گونجے گا علامہ خادم حسین کو ثواب ملتا رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک بعد میں یہ نعرے بعد میں، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ مہربانی کیا کرو کہ کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دیا کرو، کہ حدیث میں ہے کہ ترفع للمیت درجتہ فی الجنہ، کہ اچانک جنت میں میت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ حیرت میں ڈوب کر عرض کرتا ہے کہ یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ اچانک کرم کیسے ہو گیا؟ تو اس کو بتایا تھا کہ ھذا لاستغفار ولدک لک، یہ پیچھے جو تو اولاد چھوڑ کر آیا ہے اس نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، تو اللہ نے جنت میں تمہارا درجہ بڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے گھرانوں میں اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مانگا کرو، اور علامہ خادم حسین نے آپ کو اس راستے پر ڈالا ہے تو ان کے لیے بھی دعائیں مانگا کرو، اور اللہ کے ہاں درجات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ کو جو ذمہ داری علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی منتقل کر کے گئے ہیں، وہ ہے کہ مقام مصطفیٰ سبحان اللہ، اور ناموس مصطفیٰ کا تحفظ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناموس اہل بیت کرام کا تحفظ، ناموس امہات المومنین کا تحفظ، ناموس صحابہ کرام کا تحفظ، ناموس اولیاء کرام کا تحفظ، ناموس قرآن کا تحفظ، نافوس مقدسات دین کا تحفظ۔ اس پر آپ نے پہرا دینا ہے، الرٹ رہنا ہے۔ میں ایک کانفرنس میں گیا ایک مرتبہ اسلام آباد میں، میریٹ میں، تو بڑی بڑی بیگمات NGOs کی، تو وہ اپنے آپ کو تو حرفاً مولا سمجھتی ہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ اسلام جو ہے یہ کوئی مولویوں کو ٹھیکہ نہیں ہے، ٹھیکہ کسی نے نہیں دیا، قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے، اور ہم کسی کا ٹھیکہ نہیں مانتے۔ تو آخر میں میری باری ہے تو میں نے کہا کہ بی بی آپ کو کس نے غلط خبر دے دی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ اللہ، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں؟ کسی نے غلط خبر دی ہے، مگر سچی خبر یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں، سبحان اللہ، اور چوکیدار کا کام یہ ہے کہ دین پر پہرا دیتا رہے، ماشاءاللہ، کیا اور جو ہاتھ دین کی عمارت میں نقب لگائے اس ہاتھ کی شوکت کو توڑ دے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ منظم ہوں،
اب آپ میں باقاعدہ تنظیم کی ضرورت ہے، نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ اور میں نے آخری ملاقات میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ آپ ایک نشست ہر شہر میں جائیں تو اپنے کارکنوں کی تربیت کی الگ منعقد کریں، اور اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، ان کی آج پوری قوم کو، ملت کو، دین کو ضرورت تھی، لیکن اللہ نے اپنی حکمت سے اٹھا دیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مشن کا پرچم نیچے نہ آنے دیں، ان کے مشن کے پرچم کو سربلند رکھیں، اور اللہ کے دین، مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنی زندگیوں کو اور اپنے سارے وسائل کو وقف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چودھری اکرام صاحب، ان کے ایصال ثواب کے لیے آج یہ محفل بپا ہے، اور ان کے جو فرزندان ارجمند ہیں، چودھری حق نواز، چودھری شاہ نواز، چودھری سرفراز نواز، ایک بیٹے ان کے ملک سے باہر ہیں علی نواز، تو یہ ان سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علامہ خادم حسین سے جوڑ دیا، ان کے والد صاحب کو بھی جوڑ دیا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اپنی نسلوں میں جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے ان کے والد مرحوم، والدہ زندہ ہیں انتقال، وہ بھی انتقال کر گئی، والدہ مرحومہ، دادا دادی، نانا نانی، سارے خاندان کے جو افراد انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرمائے، اور ان کو اور ہم سب کو اپنے حبیب کریم کی شفاعت مقبولہ مردیہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اب آپ ہیں اور آپ کے نعرے ہیں، لیکن جب میں جاؤں تو راستہ بالکل چھوڑنا اور ڈسٹرب نہیں کرنا، مجلس نظم کے مطابق جاری رہے گی۔